أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہیں دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس پھیر سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7، 8، 9 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ضد اور ہر دھرمی کو بیان کیا ہے۔ جب آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر ضد آ جاتی ہے، ہر دھرمی آ جاتی ہے، تو پھر وہ آدمی حق و باطل کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، صرف ضد میں آ جاتا بس، اور ضد میں آ کر کے وہ حق کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی قسم کا مضمون ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے عبداللہ ابن ابی امیہ کے بارے میں، یہ کافروں کا بہت ہی بڑا ضدی قسم کا سرکش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ آسمانوں پر بھی چلے جائیں، اتنا بڑا شدید قسم کا آدمی تھا، لیکن اللہ کے فضل سے دیکھے پھر یہ مسلمان بھی ہو گیا، اور بہت ہی بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ آسمانوں پر چڑھ بھی جائیں اور چڑھ کر کے وہاں سے کوئی تحریری شکل میں کوئی کتاب یا کوئی کاغذ لے کر کے آ جائیں اور اس کتاب کو ہم ہاتھ بھی لگا دیں، جب بھی ہم مسلمان نہیں ہوں گے، آسمانوں پر چڑھ بھی جائیں، چڑھ کر کے وہاں سے اگر آپ کوئی کتاب تحریری شکل میں لے کر کے آ جائیں اور ہم اس کو ہاتھ بھی لگا دیں تاکہ اس کو جادو وغیرہ کا وہم نہ ہو کہ یہ صحیح اصلی چیز ہے، جب بھی ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس قسم کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ہدایت دی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پھر اللہ کے راستے میں یہ آدمی شہید بھی ہوا۔ تو یہ ضد کی بات ہے، ہر درمی کی بات ہے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کہی کہ اگر ایسا کرے تو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی طرف سے جادو ہے۔ دوسری بات جو آیت کریمہ میں آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی، ان کا یہ اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے آپ کو کیوں بھیجا، آپ کو کیوں بھیجا؟ اگر آپ کو ہی بھیجنا تھا تو آپ سے بہترین قسم کے لوگ تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، حاکم لوگ تھے، بادشاہ قسم کے لوگ تھے، ان کو بھیجنا تھا، اور اگر نبی بھیجنا تھا انسانوں میں تو ہم لوگوں میں سے کسی کو بھیجنا تھا، ورنہ فرشتے کو بھیجنا تھا، فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے، آپ کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو اس کی دو شکلیں ہوتی، نبی بنا کر اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے تو اس کی دو شکل ہوتی۔ ایک شکل تو یہ ہوتی کہ فرشتے کو ہم فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو فرشتوں کو دیکھ کر کے اس کی ہیبت کے مارے یہ تو پھر مر ہی جاتے، فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ زندہ کہاں سے رہتے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو ہم انسانی شکل میں انسان بنا کر کے بھیجتے تو پھر وہی اشکال ہوتا کہ تم کو انسان بنا کر کے کیوں بھیجا، پھر وہی اشکال ہوتا رہا جب ہم نے آپ کو انسانوں میں سے نبی بنا کر کے بھیجا تو ان کو اعتراض ہے، اگر ہم فرشتوں کو انسان بنا کر کے بھیجتے تو پھر یہ تو وہی اشکال کرتے کہ ان کو انسان بنا کر کے کیوں بھیجا، فرشتہ بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا۔ اصل میں یہ سب ماننے والی بات نہیں تھی، اصل میں ان کو ماننا نہیں تھا۔ ہمارے دادا مرحوم یہی کہتے تھے کہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اور ناچنے کا من نہیں تو انگنا ٹیڑھا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں تھا
اس لیے اس قسم کی بیجا باتیں کیا کرتے تھے، بیجا مطالبات کرتے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہتے تھے، پریشان کرتے رہتے تھے کہ آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، کیوں بھیجا؟ حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، تمام نبی انسان ہی بن کر کے آئے، جنات یا فرشتوں کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، کیونکہ اگر فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے، یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی کتاب میں نے یہ بات نہیں پڑھی لیکن میں کہہ رہا ہوں، یا کہیں کتاب میں لکھا بھی ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو انسانوں کے لیے ماڈل کیسا بنتا؟ ماڈل تو وہ بنتا جو انسانوں میں سے نبی بنا کر کے بھیجا جاتا، پھر وہ نبی کھا کر کے دکھاتے، کاروبار کر کے دکھاتے، کاروبار کر کے دکھاتے، انسان کے سامنے نمونہ بن کر کے دکھاتے۔ فرشتے تو نہ تو کھاتے، نہ تو پیتے، نہ تو شادی کرتے، نہ تو سوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت والی زندگی میں لوگوں کے سامنے نمونہ بنا کر کے دیکھا، پیدائش سے لے کر کے موت تک کس طریقے سے انسان کو جینا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چلتے تھے، کس طریقے سے بات کرتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے تھے، اسی طریقے دوستوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے، کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے، ساری چیزیں یہ تو انسان ہی کر سکتا ہے۔ فرشتے تو نہ تو کھاتے ہیں، نہ تو پیتے ہیں، نہ تو ان کو بیوی بچوں کا کوئی تقاضا ہے، نہ تو وہ جو ہے سوتے ہیں، تو ان سے تو وہ تو نمونہ بن نہیں سکتا۔ نمونہ تو وہی بنے گا جو انسان کام کرے گا، کہ بھئی کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، سونے کا کیا طریقہ تھا، کاروبار کا کیا طریقہ تھا، شادی بیاہ کا کیا طریقہ تھا، یہ ساری چیزیں تو انسان ہی کر سکتا، فرشتے تو کر نہیں سکتے، یہ ساری چیزوں سے تو فرشتے قاصر ہیں۔ اصل میں ان لوگوں ماننا نہیں تھا۔ پارن حقانی مرحوم ایک واقعہ بیان کرتے تھے، شاید میں نے اسی مجلس میں بیان کیا ہوگا، کہ ایک آدمی جو بوڑھا تھا گاؤں کا، پہلے زمانے میں لوگ بڑوں کا احترام کرتے تھے، گالی دے دیا، مار دیا یا کچھ اور کر دیا تو لوگ احترام میں اس کا جواب نہیں دیتے، پہلے زمانے میں یہ تھا۔ تو ایک بوڑھا آدمی کہتا تھا 3-20-100، 3-20-100 کون ہوتے؟ 3-20-100 ساتھی ہوتے، 3-20-100 تو سب لوگ کہتے جانے دو، بیچارہ بڑا آدمی ہے، قابل احترام ہے، سماج کا، معاشرے کا جو ہے عزت دار آدمی ہے۔ لیکن ایک بچہ پڑھ کر کے آیا، مدرسے سے پڑھ کر کے آیا، تو ایسے باتوں میں مجھ نے کہہ دیا 3-20-100۔ تو بچوں نے کہا کہ بھائی 3-20-100 کون؟ 3-20-100 ساتھی ہوتے، 5-20-100 ہوتے۔ تو اس نے کہا رہے چلو کہاں سے آئے تم، اتنے سارے میں کہہ رہا ہوں 3-20-100، کسی نے مجھ کو نہیں ٹوکا، تم آج پڑھ کر کے آئے، چلو لونڈے ہو کر کے تم میری غلطی نکال رہے ہو۔ تو دونوں میں ذرا بات چیت ہو گئی، تو بچے نے کہا ٹھیک ہے چاچا آپ شرط لگا لو۔ کتنے کی شرط؟ 500 روپے کی شرط لگا لو۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا لو، میں تو کیسا بھی جیتوں گا۔ تو دونوں میں شرط لگ گئی، ٹھیک ہے لوگوں کو بلا کر کے بٹھائیں گے، بٹھا کر کے پنچایت میں یہ بات رکھیں گے 3-20-100 یا 5-20-100۔ تو وہ خوشی خوشی گھر گیا۔ تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے کہا آدمی نے کہ میں تو آج 500 روپیہ جو ہے بات کر کے آیا ہوں، شرط لگا کر کے آیا ہوں، اور 500 روپیہ میں جیتوں گا۔ تو بیوی نے کہا کس بات پر 500 روپیہ آپ جیتیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ 5-20-100، اور میں کیا کہہ رہا ہوں 3-20-100، وہ ضد پر ہے کہ نہیں 5-20-100، اسی بات پر میری ان کی شرط لگ گئی ہے کہ 3-20-100 میں کہہ رہا ہوں اور وہ 5-20-100 کہہ رہا۔ تو بیوی نے کہا کرے آپ تو ہار جائیں گے۔ تو اس نے کہا کیوں میں ہاروں گا؟ نہیں 3-20-100 نہیں 5-20-100۔ بیوی نے جب کہا تو وہ ذرا خاموش ہو گیا، اور خاموش ہو کر کے کہنے لگا میں کسی صورت میں ہار ہی نہیں سکتا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا میں کسی صورت میں نہیں ہاروں گا۔ تو بیوی نے کہا کیوں نہیں ہاریں گے آپ؟ اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں، جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا نہیں۔ جب میں اس کی بات وہ کتنا بھی کہے، کتنی بھی دلیل پیش کرے، کیسی بھی بات کرے، سماج معاشرہ کچھ بھی کہے، میں اس کی بات ہی نہیں مانوں گا۔ جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا نہیں، اگر میں جیتا بھی نہیں تو ہاروں گا بھی نہیں۔ یہی ہار ان لوگوں کا تھا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، اتنے سارے معجزات کا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا ابو جہل کے سامنے۔ اس کا جو بت تھا، جس کا واقعہ میں نے بیان کیا ہوگا،
پیتل کا بت تھا، اس کے بت نے کلمہ پڑھ دیا تو بت کو اس کو پھینک کر کے کہا کہ اس کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جادو کر دیا ہے۔ اتنے سارے معجزات، اتنے سارے واقعات اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی یہی کہتے تھے یہ جادو ہے۔ اس کے بعد پھر اخیر میں کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کے درمیان فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا، کیونکہ نبی بنا کر کے جب ان کو فرشتوں کو بھیجتا میں اور اس کے مطالبے پر بھیجتا، اور مطالبے پر اگر اس کو نبی نہیں مانتا اور اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے اوپر عذاب آ جاتا، کیونکہ پہلی امتوں پر بھی اسی قسم کے حالات پیش آئے۔ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، حد دھرمی پر قائم رہے، ضد پر قائم رہے، تو پھر میں نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی میں یہی کام کرتا کہ اگر یہ لوگ فرشتے اگر نبی بن کر کے آتے نہ مانتے تو چونکہ ان کے مطالبے پر ہم ان کو فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے، اگر نہ مانتے پھر ان کو عذاب کے اندر ہم مبتلا کر دیتے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کو محنت دے رہے ہم، ان کے مطابق ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ اگر یہ لوگ نہ مانتے میری بات فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجنے کے بعد تو پھر ان کو ہلاک اور برباد کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل کو چھوٹا مت کیجئے، دل کو آپ چھوٹا مت کیجئے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر اور رسول آئے ان کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہی معاملہ تھا۔ پہلے جو نبی بن کر کے آئے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا، ان کو جھٹلایا، جادوگر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن محنت کرتے رہتے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ہدایت میں آ جائیں، کسی طریقے سے یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ لیکن جب وہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے تھے اور بیجا مطالبات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں، تو فرشتے کو بھیج کر ان آیات کو نازل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ دیتے تھے کہ دیکھیں آپ پریشان مت ہوئیے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ اس سے پہلے سارے نبیوں کو بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی حرکتوں کے ذریعے، ایسی ہی ضدوں کے ذریعے، اسی طریقے سے مطالبات کے ذریعے سے پریشان کیا اور ان کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا۔ آپ پریشان مت ہوئیے۔ نہایت ہی محبت آمیز انداز میں، شفقت آمیز انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، قرآنی آیات اترتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔